اہل شرک کا ہمیشہ اہل ایمان کے ساتھ ٹکر رہی ہے۔ اہل شرک ہمیشہ اس بات کا اصرار کرتے رہتے ہیں اہل توحید کے سامنے کہ ہمارے دین پر آ جاؤ، اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ کر کسی ایک شخص کے دین پر مت جاؤ۔ اور یہی بات مشرکین مکہ نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے آباء و اجداد کے دین پر آ جاؤ۔ یہ دین عبد المطلب کا دین ہے، اس دین کو مت چھوڑو۔ اور آج کے لوگ بھی یہی کہتے ہیں، جب ان کے سامنے حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ فوراً کہتے ہیں وجدنا آباءنا، کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے دین پر چل رہے ہیں، ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑتے، چاہے قرآن کی آیات موجود ہوں، محمد کی حدیث موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بات مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو مت چھوڑیے۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کیا تم مجھے غیر اللہ کی بات ماننے کا حکم دیتے ہو، غیر اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو؟ اے جاہلو، قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَيْکَ وَإِلَى الَّذِینَ مِن قَبْلِکَ، البتہ تحقیق تمہاری طرف اور تم سے پہلے جتنے لوگ تھے سب کی طرف وحی نازل کی کہ مَا لَکُم مِّن إِلَٰهٍ غَیْرُهُ وَإِلَٰهُکُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ وحی تمام انبیاء پر نازل ہوئی اور تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آج کتنے مشکل کشا ہیں، آج کتنے حاجت روا ہیں، کتنے بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ تمام انبیاء نے سب کا انکار کر کر ایک اللہ کی دعوت دی ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی الہ ہے۔ اور اس دعوت کو چھوڑ کر، اس وحی کو چھوڑ کر جو انسان بھی، جو جماعت بھی اللہ کے ساتھ شریک کرتی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر تو بھی شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تیرے اعمال بھی برباد ہو جائیں گے اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آج کوئی بھی انسان اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرے، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ یا اللہ کے احکام کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ تربیت تھی
ہماری نبی تو شرک نہیں کرتا. یہ سمجھانے کے لیے عوام کو، اس امت کو سمجھانے کے لیے کہ نبی تو معصوم ہوتے ہیں، تم میں سے کوئی بھی شرک کرے گا اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور شاکرین میں سے ہو جاؤ. ایک اللہ کی عبادت کرو. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، یہ اس لیے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جب ایک اللہ کو پکارا جاتا ہے یہ انکار کر دیتے ہیں. یہ آیات تمام ایسی ہیں انسان سمجھ جاتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. جب ایک اللہ کی دعوت دی جاتی ہے لوگ انکار کر دیتے ہیں. کتنے لوگ ہیں، آپ کھڑے ہو کر کہہ دیجئے کہ اللہ مشکل کشا ہے. اس محرم کے مہینے میں، ماتم کے دنوں میں، کالے اور لال جھنڈوں کے نیچے کھڑے ہو کر کہہ دیجئے کہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تمہارا کیسے انکار کرتے ہیں؟ تمہارا کیسے اس بات کا انکار کیا جاتا ہے کہ یہ تو وہابی ہے، یہ ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے. سبیلیں نہیں لگتی، سبیل حسین کے نام سے سبیل لگتی ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ سب چیزیں، یہ سب سبیلیں حرام ہیں. اللہ کے نام کے علاوہ غیر اللہ کے نام کی سبیل ہے، یہ حرام ہے. کیسے آپ کا انکار کرتے ہیں؟ اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم، جب تم ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو یہ تمہارا انکار کر دیتے ہیں. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، جب تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ پھر تمہارا یہ ایمان لے کر آتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، مان جاتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ لبیک یا حسین کہنے والے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، ادرکنی یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. یہ کھلی آیات ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جب اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک کیا جائے، اللہ کے ساتھ ان کے بابوں کا نام لیا جائے، اللہ کے ساتھ حضرت علی کو مشکل کشا کہا جائے تو مان جاتے ہیں کہ ان کی اور ہماری دعوت ایک ہے. وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، جب ان کے بابوں کا نام اللہ کے ساتھ ملا دیا جائے کہ یہ بابے بھی کچھ کرنے والے ہیں، یہ بھی قبر میں سنتے ہیں، یہ بھی اولاد دیتے ہیں، یہ بھی بگڑیاں بنانے والے ہیں، پھر مان جاتی ہیں، پھر اس دعوت کو تسلیم کرتے ہیں. کہاں گئی وہ توحید کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، ایک ہی مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ. کافر گمان کرتے ہیں، کافر خیال کرتے ہیں کہ میرے سوا میرے بندوں کو اپنا حمایتی بنا لیں گے. کیا نہیں ہوتا اس محرم کے مہینے میں، کیا کچھ رب کو گالیاں نہیں دی جاتی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ اللہ کے بندے ہیں، حضرت علی اللہ کے بندے ہیں، حضرت حسین اللہ کے بندے ہیں، آل اولاد ان کی اللہ کے بندوں میں سے ہیں، اور یہ سب کو اٹھا کر رب کا حمایتی بناتے ہیں، رب کا حمایتی بنا لیتے ہیں. افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء. یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت کریمہ ہے جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو، غیروں کو شریک کرتے ہیں، ان کے تعزیے بنا لیتے ہیں،
ان کی قبروں کا ماڈل بنا لیتے ہیں، تعزیے تیار کر کے میدان میں لے آتے ہیں۔ اتعبدون ما تنحتون، انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، ان کے لیے جہنم میں مہمانی تیار کر رکھی ہے، یہ مہمان ہوں گے جہنم کے اندر، جن کو تم اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو، تم اسی کی عبادت کرتے ہو، تم کس چیز کو پوج رہے ہو؟ یہ لوگ سارا سال تعزیہ کو اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں، ملتان کے اندر بڑے بڑے تعزیے نکلتے ہیں استاد اور شاگرد کے، سارا سال اس پر محنت کی جاتی ہے، اس کے اندر قبر کا ماڈل تیار کیا جاتا ہے اور پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ اتعبدون ما تنحتون، جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو اسی کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو۔ کن کے بارے میں؟ کون لوگ ہیں اس آیت کے؟ یہی لوگ ہیں جو اپنے ہاتھ سے تعزیے تراشتے ہیں، تعزیے کو گھڑتے ہیں، پھر اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اس گھوڑی کو ذوالجنا کو تیار کرتے ہیں، اس کو آراستہ کرتے ہیں، تیار کر لینے کے بعد اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس کے سامنے التجائے کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں اور مشرکین میں کیا فرق؟ وہ تو اللہ کا نام لے لیا کرتے تھے، وہ تو اللہ کو کچھ سمجھتے تھے، یہ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ یہ اس گھوڑی کے پجاری ہیں جس کو خود تیار کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس کے نیچے سے گزرتے ہیں، اس کے سامنے التجائیں کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں کھلی آیات ہیں اور ان کے بارے میں کھلے فرمان ہیں محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ماتم کرے، سن لیجئے، یہ اس دور کی بات نہیں، یہ اس دور کی بات ہے، جو شخص ماتم کرے، گریبان پھاڑے، اپنے منہ پر مارے، کتنی باتیں ہو گئی، اپنے گریبان پھاڑتے نہیں، اپنے بالوں کو کھولتے نہیں، اپنے منہ پر چہرے پر مارتے نہیں، آپ نے فرمایا وہ ہم سے نہیں ہے۔ پھر وہ کون لوگ ہیں جو میری امت میں سے نہیں ہے؟ پھر وہ کون لوگ ہیں؟ وہ سیدھے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور اس محرم کے مہینے میں لوگ کالے کپڑے پہن لیتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہ، ہم اس کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ اس محرم کے مہینے میں سنی لوگ بھی سبیلیں لگاتی ہیں، روک روک کر لوگوں کو پانی پلایا جاتا ہے، شربت پلایا جاتا ہے۔ ہائے، عبداللہ بن جدعان اپنے قبیلے کا گندہ ترین انسان تھا، ہر قبیلے کا افراد اس سے نفرت کیا کرتا تھا۔ گھر سے نکلتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں کہیں خودکشی کر جاؤں۔ جنگل میں پہنچتا ہے، ایک غار میں اس لیے جاتا ہے کہ یہاں بچھو اور سانپ ہوں گے، مجھے ڈس لیں گے، میں ختم ہو جاؤں گا۔ لیکن وہاں جا کر دیکھتا ہے ایک سونے کے انبار ہیں، بادشاہوں کی قبریں ہیں، اشرفیاں ہیں، زیورات ہیں، وہاں سے وہ زیورات لے کر آتا ہے اور اپنے قبیلے پر خرچ کر دیتا۔ یہ سلسلہ چلا رہتا ہے اور ہر رات کو بیت اللہ کی چھت پر چڑھ کر اعلان کرتا ہے کہ آؤ میرا لنگر کھاؤ۔ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن جدعان اس کو کیا ملے گا؟
یہ مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ آج سبیل لگانے والوں، کیا ملے گا آپ لوگوں کو؟ تم ان کی سہولت کار ہو، مددگار ہو، تم ایسے لوگوں کو پانی پلا رہے ہو جو حسین کو، جو حضرت علی کو، حضرت عمر کو، ابوبکر صدیق کو گالیاں دے۔ تم ایسے لوگوں کے مشابہت اختیار کرتے ہو کہ اس 10ویں محرم کو سنی لوگ بھی کالے کپڑے پہنتے ہیں۔ ہائے، تمہیں تکلیف ہو اپنی بیٹی سے، بیٹی کے دماد سے، تم وہ شہر چھوڑ جاتے ہو، وہ گلی اور محلہ چھوڑ جاتے ہو۔ یہ سبیل لگانے والے، حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ملے گا اس شخص کو؟ آپ نے فرمایا حشر میں کچھ نہیں ملے گا۔ عائشہ پوچھتی ہیں کیوں اللہ کے رسول کتنا مال خرچ کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن مجھے معاف کر دینا۔ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیے بھائیے، مال کو خرچ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگے، اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، روزے رکھتے ہوئے یہ نیت رکھیے کہ اللہ اس کے بدلے تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ کبھی دل میں یہ نہ لے کر آنا کہ میں نے اتنا مال دیا ہے، میں نے اتنی نیکیاں کی ہیں، سب نیکیاں کرنے کے باوجود پھر بھی ڈرتے رہو کہ اللہ میری اس نیکی کو قبول فرما لے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم لعنت ہو شخص پر، لعنت ہو شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دیتا ہو، لعنت ہو شخص پر جو اپنے والدین پر لعنت برساتا ہو، لعنت ہو شخص پر جو زمین کے نشانات کو ختم کرنے والا ہو۔ دیہاتوں میں جا کر دیکھ لیجئے، لوگ بننے والے اپنی کسی کے ساتھ بننے کو چھیلتے ہی رہتے ہیں۔ آپ نے لعنت فرمائی ایسے شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، خیر ہے، یہ بدعتی ہے، اس کے ساتھ دلی محبت رکھو، اس کو اپنی لڑکی دے دو، رشتہ داری قائم کرو۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لعنت ہو شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے۔ ہم تو عزت کرتے ہیں اس کی، ہم ادب و احترام سے اس کو ملتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بدعتی کا؟ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، اس نے اللہ کے رسول پر یقین نہیں کیا، اس نے اللہ کے رسول کو خائن سمجھا کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا، دین اور شریعت کو بیان نہیں کیا۔ وہ بدعتی کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ یہ اور یہ کام کرنے سے اتنا ثواب ملتا ہے، اور اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ یہ باتیں مجھے پتہ تھی، اللہ کے رسول کو نہیں پتہ تھی۔ اور بھائیو، دین کو سمجھ لیجئے، دین کو عمل کرنے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ حق کا راستہ کون سا راستہ ہے، کون سا راستہ حق کا راستہ ہے۔ جب سمجھ آ جائے کہ حق کا راستہ یہ ہے، پھر مر مٹ جائیے۔ آپ کی گردن بھی کٹتی ہو تو کٹوا لیجئے، لیکن دین پر سودا بازی نہ کیجئے۔ یہ نہ کہیے مشرکین مکہ کی طرح کہ میری ناک کٹ جائے گی، میری برادری ہے شیعوں کی، میرے نانکے ہیں شیعہ، میرے دادکے ہیں شیعہ، اگر میں نہ گیا تو میری ناک کٹ جائے گی۔
ہمارے بھی نان کے شیعے ہیں، چھوڑ چکے ہیں سب کو. چھوڑ دیجئے ایسے شخص کو جو میرے ابو بکر کو گالیاں دے. چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جو حضرت عمر کو گالیاں دیتا ہو، عثمان غنی کو گالیاں دیتا ہو. آخری بات سن لیجئے، یہ نہیں مانتے ابو بکر اور عمر کو اور عثمان کو، نہیں مانتے، ان کے بڑے مانتے تھے. آخری وقت ہے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بیماری کی حالت میں. آپ نے فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. پھر ہمت کرتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، کپڑا اٹھا کر دیکھتی ہیں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول میرے بابا کا دل چھوٹا ہے، وہ آپ کے مصلے پر نہیں کھڑے ہو سکتے. کیسی کیفیت ہوگی صحابہ کی اور کیسی کیفیت ہوگی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بابا کا دل بڑا چھوٹا ہے، آپ کے مصلے پر نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ نے پھر فرمایا جاؤ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے. 3 دفعہ کہتی ہیں. اب اس مجمع کے اندر حضرت علی بھی موجود تھے، اس مجمع کے اندر حسن و حسین بھی موجود تھے، اور شیعہ کی کتابوں کے مطابق تمہارے 12 ائمہ موجود تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں کہا. ابو بکر صدیق کو کہا کہ میرے مصلے پر کھڑا کر دو. کسی نے جرأت کی کہ میں نہیں مانتا، کسی نے کہا کہ میں نہیں کھڑے ہونے دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت اور کوشش کر کے آتے ہیں مسجد میں. لوگ کھنگورے سے آواز لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ابو بکر کو پتہ چل جائے. ابو بکر کو بھی خوشبو آ جاتی ہے میرے محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہاتھ کے اشارے سے ان کو کھڑا کر دیتے ہیں اور ان کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں. کس نے مانا؟ حسن و حسین مانتے تھے، حضرت علی مانتے تھے، چچا عباس مانتے تھے جس کا یہ نام لیتے ہیں. اور چچا عباس چچا ہی نہیں تھے، ان کے والد بھی تھے، بدر کے قیدی تھے حضرت عباس. اور اللہ کے رسول غمزدہ تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میرا باپ، میرا چچا بدر کے قیدیوں میں قید ہے اور میں خوش ہوں. وہ چچا یہ سب موجود تھے ابو بکر کی امامت کو ماننے والے. اور جو شخص میرے ابو بکر کی امامت کو نہیں مانتا، خلفائے راشدین کے عقیدے کو اور طریقے کو نہیں مانتا، وہ جہنم میں جانے والا ہے. صرف کالے کپڑے پہننا، سرخ جھنڈے اٹھا لینا اور ابو بکر کی باتوں کو نہ ماننا، خلفائے راشدین کو تسلیم نہ کرنے والا جہنم میں جانے والا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کا راستہ دکھائے. اللہ مجھے اور آپ کو توحید کا راستہ دکھا دے.